حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کی تعمیر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں مسجد اقصی کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں مسجد اقصی کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس مرکز پر ایک ایسی عالی شان عبادت گاہ تعمیر کی جائے جو مسلمانوں کے لیے مقدس ترین اہمیت کی حامل ہو، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اپنی اس خواہش کو اپنے ہاتھوں سے پورا نہ کر سکے اور بیت المقدس کی دیواریں قد آدم تک بلند کر کے چھوڑ دی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ چاہتے تھے کہ مسجد اقصی کی تعمیر میں جب تک زندہ رہوں تب تک وہ پوری ہو جائے، مکمل ہو جائے، لیکن ان کا یہ خواب جو تھا وہ ادھورا رہا۔ مسجد اقصی کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی مکمل ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو ان کے باپ کی یہ چاہت تھی کہ یہ مسجد اقصی جو ہے وہ میرا خواب ہے یہ پوری ہو، لیکن وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ان کا یہ خواب پورا نہیں ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی یہ مسجد اقصی جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ آپ نے اپنے تخت نشانی کی 2.5 سال بعد شیلو میں اس مقدس عمارت کی تعمیر شروع کی جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں اور جنوں کو عمارت جلد سے جلد بنانے کا حکم دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں اور جنوں کو عمارت مسجد اقصی بنانے کا حکم دیا۔ 1,00,000 سنگ تراش اس کی تعمیر میں لگ گئے۔ 30,000 افراد پہاڑوں سے پتھر تراشتے، 70,000 ہاتھی اور اونٹ ان پتھروں کو اٹھا کر لاتے۔ جب دیوار اور جن کانوں سے لال، یاقوت، فروزہ، زبرجد، سونا اور چاندی وغیرہ لاتے۔ اس مسجد کی لمبائی 384 گز اور چوڑائی 400۔ اس مسجد کی تعمیر 784 گز اور چوڑائی 455 گز تھی، جس میں مسجد میں 484 ستون تھے اور 4,000 قندیل روشن ہوا کرتے تھے۔ اس کی صفائی پر 700 صفائی کرنے والے مامور تھے۔ مسجد کے صحن میں ایک چھت پہلو مقام قبۃ الخصرہ کے نام سے ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم ظاہر ہے۔ اس مسجد کی تمام زمین میں سے ایک ہاتھ بھی ایسی جگہ نہیں ہے جس پر کسی پیغمبر نے نماز نہ پڑھی ہو یا کسی فرشتے نے قیام نہ کیا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو مسجد کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس وقت بیت المقدس کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی، میرے انتقال کو جنات سے پوشیدہ رکھا جائے، میرے انتقال کو جنات کو پتہ نہ چلے، ان کو نہ بتایا جائے، تاکہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو سکے۔ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے شیشے کا محل بنایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک معبد تیار کیا تھا۔ جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا شیشے کا محل بنایا تھا،
اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ اکثر یہیں عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب عبادت کرتے تھے تو اس محل میں اس شیشے کے کمرے میں جاتے تھے، آپ اس میں تشریف لے گئے اور اپنے عصا کے سہارے کھڑے ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس شیشے کے محل میں چلے گئے اور جا کر عصا کے سہارے جو تھے وہ کھڑے ہو گئے۔ اسی دوران ان کے جسم سے روح پرواز کر گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسم سے روح نکل گئی، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں عصا کے سہارے جو تھے وہ کھڑے رہے، مگر بے شک ان کا بہت رعب تھا، ہر طرف جنات پہ اوپر اکثر عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، اس لیے جنات کو آپ کے انتقال کی خبر نہ ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں عصا کے سہارے کھڑے ہوئے تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح جو تھی وہ پرواز کر گئی تھی اور جنات کو پتہ نہیں چلا تھا، وہ جو تھے وہ کام کر رہے تھے، اور جنات جو تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر مسجد اقصی کی تعمیر کر رہے تھے۔ ایک طویل عرصے تک ان کا جسم عصا کے سہارے کھڑا رہا۔ آخر جب دھمک نے عصا کو کھا لیا تو عصا ٹوٹ گئی اور آپ کا جسم زمین پر گرا۔ آپ کا جسم جب زمین پر گر پڑا تو اس وقت جنات کو معلوم ہوا آپ کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام عصا جو تھی وہ مٹی نے جو تھی وہ کھا لی، جس کے سہارے وہ کھڑے ہوئے تھے، تو ایک دن وہ دھمک کی وجہ سے ہلی اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ زمین پر گر گئے۔ تو سارے جنات نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو انتقال کر گئے، ان کو تب پتہ چلا۔ سارے جنات پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے۔ حکم الہی سے ہوا تخت سلیمانی کو اڑا کر لے گئی۔ ہوا جو تھی وہ تخت سلیمانی جو تھا اس کو بھی اڑا کر لے گئی، لیکن اس وقت تک بیت المقدس مسجد اقصی کی تعمیر جو تھی وہ مکمل ہو چکی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس میں ہی دفن کیا گیا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو مسجد اقصی تھی وہ تعمیر مکمل ہوئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس مسجد اقصی میں ہی ان کو جو دفنا دیا گیا۔ تو اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔